قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. وفي رواية والله ما استشار قوم قط إلا حدوا لأفضل بما حضرتم ثم طلع وأمرهم شورى بينهم. حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے یوں پڑھا وشاورهم فی بعض الامر، یعنی ان سے بعض کاموں میں مشورہ کیجیے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی قوم مشورہ کرے تو اللہ تعالی احوال کے مطابق انہیں وہی رستہ دکھائے گا جو ان کے لیے افضل ہوگا. اور پھر یہ آیت پڑھی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے امور آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. ان دونوں روایتوں سے مشورے کی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوئی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام امور میں مشورہ نہ کیا جائے تو گنجائش ہے، لیکن اہم امور میں ضرور مشورہ لیا جائے. اور مشورہ امور غیر منصوصہ میں ہے. جو کوئی بات واضح طور پر قرآن اور حدیث میں بتا دی گئی ہو وہ تو واجب العمل ہے، اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے امور کو باہمی مشاورت سے طے کیا. اور اللہ کے نبی کو کتنی عقل اور فہم اور فراست تھی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بعض روایت کے مطابق ایک نبی کے اندر 400 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، ان کی فہم و فراست ہوتی ہے ایک نبی کے اندر. تو ایسے عقل مند اور ایسے سمجھدار کو ظاہری بات ہے اپنے سے چھوٹے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امت کو تعلیم اس لیے دی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ قوموں کو چلانے کے لیے آپس میں شورائی نظام ہونا چاہیے. قومیں اس وقت چلتی ہیں جب آپس میں مشورہ کیا جائے، اور مشورے کے صاحب رائے قسم کے لوگ جب آپس میں مشورہ کر کے کوئی بات طے کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما خاب من استشار، ایسی قوم کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوتی، ایسی قوم کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتی من استشارہ، جو کہ مشورہ کرتے ہیں. تو آپس میں جو شورائی نظام ہے اس شورائی نظام کو رائج ہونا چاہیے. حکومتی نظام ہو یا کوئی چھوٹی سی آرگنائزیشن چلانی ہے وہ ہے، یا چھوٹا سا دفتر ہے، کوئی بھی شخص عامر بن کے مت بیٹھے، مشیر بن کے بیٹھے. جب بھی کوئی شخص کسی بھی جگہ پہ عامر بن کے بیٹھے گا، یعنی حکم دینے والا بن کے بیٹھے گا، چاہے وہ صاحب اختیار ہے، چاہے وہ اس چیز کا مالک ہے، چاہے صرف اس کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے وہ اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اگر تو وہ مشورہ کر کے چلے گا تو وہ چیز مستقل کامیاب ہوگی، اور اگر وہ مشورہ نہیں کرے گا تو اس چیز میں خسارہ اور نقصان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر یہ معاملہ، اور پھر آیت کریمہ کے اندر وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اگر کسی کام میں تم کامیابی چاہتے ہو تو اس امر میں شورا بینہم، آپس میں مشاورت رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بے شمار جگہ پہ مشاورت کی. آپ جانتے ہیں خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب بڑا لشکر ہوتا ہے اور ہم تھوڑے ہوتے ہیں تو ہم خندق بنا لیتے ہیں. چنانچہ خندق حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ بنائی گئی. اسی طریقے سے جنگ احد میں مسلمانوں کا مشورے میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا مشورہ پسند نہیں آیا، لیکن اکثریت کا مشورہ یہ تھا تو آپ ناپسندیدگی کے باوجود ہتھیار پہن کے آگے. تو پھر صحابہ نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف مشورہ دیا ہے، چنانچہ ہم اپنا مشورہ واپس لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب جب نبی نے ہتھیار پہن لیے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اتارے، اب تمہارے ہی مشورے پہ عمل ہوگا. اب اس مشورے کے اندر خسارہ نظر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے مشورے پہ عمل کیا، امت کی تعلیم کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے. تو مشورے کے اندر ایک بات
تصویب کی طرف یہ جاتی ہے، یعنی کامیابی کی طرف یہ بات جاتی ہے کہ جب مشورہ کیا جائے تو ان میں سے اکثریت جو مشورہ دے، اور اکثریت کے مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ووٹنگ ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو صاحب رائے سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ کل میں نے اس کی تفصیل بتائی، صاحب رائے سے جب مشورہ کیا جاتا ہے، اب صاحب رائے 5-6 قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، تو ان میں جب دیکھا جائے گا کہ 4 لوگ ایک طرف ہیں اور 2 لوگ ایک طرف ہیں، تو اس صورت کے اندر 4 لوگوں کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ اور مشورہ شورائی جو نظام ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ شورائی نظام میں 6 مشیر، 7 مشیر، 10 مشیر، جتنے بھی مشیر ہیں جو اس چیز کے متعلق ہیں اس کے مشیر ہوتے تھے، اور ایک ان کا امیر ہوتا تھا اور ایک ان کا نائب امیر ہوتا تھا۔ نائب امیر صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب امیر موجود نہ ہو۔ جب امیر موجود ہے تو اب امیر اس فیصلے کو نافذ کرے گا جو اکثریت فیصلہ دیتی ہے، جو اکثریت مشورہ دیتی ہے۔ یہ مطلب ہے وہ امرہم شورا بینہم کو۔ اگر ایسا نظام ہمارے ملک و ملت میں ہو جائے، اور اگر ایسا نظام ہمارے گھر بار میں ہو جائے، ایسا نظام ہمارے چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے اس کے اندر ہونا شروع ہو جائے، تو کام میں بہت ہی وسعتیں پیدا ہوتی ہیں، کام میں بہت تیزی پیدا ہوتی ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔